جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتے لیکن میں ایسے لوگوں پہ پھر توجہ کرتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کوئی جھوم رہا ہوتا ہے, کوئی حیرت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. یعنی ایک تو وہ نئی نئی چیزیں, اتنا عرصہ ہو گیا, ہماری بھی عمر ہوگی 50 سال ہونے والے ہیں جی, تو ہمیشہ ہر آدمی کو میں حیرت ہی دیکھا ہے, لیکن اس حیرت کا استحجاب جو ہے اس کا حل کسی نے نہیں دیا ہے, جس کی وجہ سے بس وہیں پہ وہ کیا کہتے ہیں سر, ایک لو سی وہ ہوتی ہے, تھوڑی سی روشن ہوتی ہے, پھر ایک دم وہ بجھ جاتی ہے, کیونکہ آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو سپورٹ کروں, یہ بالکل ٹھیک تھا. اقبال نے کہا تھا نا, کیا گزری شرارے پہ وہ اٹھا اور کیا گزری, کچھ ایسا یہ کیا گزری شرارے پہ وہ اٹھا اور اس پہ ختم ہو گیا اس کا. پر میں جو جہاں تک چاہ رہا ہوں توجہ دلانا, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تحقیق کا حکمت دی ہے, کہ جو قرآن کریم کی دنیا میں جب میں داخل ہوا تو میں ویسے امت اسلامیہ میں بھی, اور جہاں بینگ اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ, دنیا کے جو مفکرین ہیں یا جو پولیٹیشنس ہیں ان کی جو اسٹڈی کرتا رہا, تو ان میں اقبال کو بڑا امام سمجھتا تھا, ایک سب کا بہت بڑا. اور جب قرآن کی دنیا میں داخل ہوا تو اقبال بھی مجھے پگمی چھوٹا, اس لیے کہ اس نے وہی بات کی, جہاں تک اس کا ہائٹ ہے وہ وہی ہے جہاں پر اس نے قرآن کی بات کو آگے لے کر گیا, جہاں جہاں لے کر گیا قرآن کی بات کی. آپ یقین جانے الف سے لے کر آخر تک میں پہنچا ہوں, کسی ایک جگہ بھی تضاد نہیں ملا مجھے. جب میں نے شروع کیا تو میرے ذہن میں بڑے تضادات تھے, اور جب اندر داخل ہوتا گیا تو, اور جب آواز آئی وہاں پر کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہیں تخلیق کیسے کی, کائناتوں کو کیسے تخلیق کیا, پوری دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ تم دیکھتے نہیں ہو میں نے تمہیں کیسے تخلیق کیا. یہ بش نہیں کہہ سکتا, یہ اوباما نہیں کہہ سکتا, یہ کوئی نہیں دنیا میں. آپ انہیں بولیں کہ جناب آپ یہ سینٹنس کھڑے ہو کر چھت کے اوپر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے زمین و آسمان کو تخلیق کیسے کیا ہے, بس تم یہ بات کر دو اوپر جا کے, جلالی بات, بڑی بات, پوری قوم کان سے پکڑ کر نیچے اتار دے گی کہ یار پاگل ہو گئے ہو. انہوں نے بھی یہ کہا تھا محمد کو, یہ تو جنون ہو گیا, دیوانے ہو گئے, یہ بات کر رہے ہو. پھر آواز آئی, محمد پوچھو ان سے کیا دیوانے ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کیا. اگلے ہی دن میں جب پڑھ رہا تھا, میں ریفر کرتا ہوں اسے, کہ ایک شخص غار میں بیٹھا ہوا, اتنی سی غار میں نے نہیں دیکھی, لوگ بتاتے ہیں کہنے ایسا لیٹ کے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی غار ہے جہاں پر وہ میڈیٹیشن وہاں پر ہوتی ہے. صحراؤں میں رہنے والا, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی ارسطو افلاطون آگے پیچھے نہیں ہے, کوئی آئنسٹائن نہیں ہے, کوئی نیوٹن نہیں ہے, اور آواز کیا دے رہا ہے کہ یہ پوری کائنات اوپر کو اٹھتے ہوئے آگے کو جا رہی ہے, یو آر رچ. اور یہ جو آئنسٹائن ہے وہ ابھی اس بات کے اوپر غلط ثابت ہوا ہے. آئنسٹائن وہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انسانیت کا دماغ ہے, وہ کہتا تھا یہ کائنات وہیں کی وہیں ہے, چکر لگا رہی ہے, چکر بھی یوں لگا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, یہ چھتری کی طرح اس طریقے سے لٹکی ہوئی ہے اپنی ذات کے اندر, اس لیے گھوم رہی ہے وہیں کی وہیں. اسی پر جو ہے یہ یونانی اسی بات کے اوپر بات کرتے تھے, بار بار جینا. یہاں سے بندہ مرتا ہے ادھر کو آ کر, پھر جب یہاں پر آتا ہے تو پھر وہ یہیں پر ہندو بات کرتے تھے. جب پہلی بار آواز آئی کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اوپر جاتے ہوئے کائنات آگے کو جا رہی ہے, پھر آواز آئی کیا انسان ہم تجھے اوپر جاتے ہوئے آگے کو لے جائیں گے, اوپر اٹھاتے ہوئے آگے کو لے جائیں گے. پھر آواز آئی کہ یہ جو سورج ہے اس کو ہم پگڑی کی طرح لپیٹ دیں گے اور اندھیرا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا, قورت کہتے ہیں پگڑی کی طرح لپیٹ دینا, کہ سورج کو ایک پگڑی کی طرح لپیٹ کر ہم اس کی روشنی چھین لیں گے. کوئی کہہ دے کھڑا ہو کر کہ سورج کو لپیٹ دیں گے اور میں روشنی چھین لیں گا, جو بہت طاقتور انسان ہے وہ راستے میں کھڑا ہو, کسی چھت پر مینار پر چڑھے اور کہہ دے کہ اے لوگو یا ایھا الناس میں سورج کو پگڑی کی طرح لپیٹ کر اس کی روشنی چھین لوں گا, لوگ اسے جان سے مار دیں گے. جب محمد کے منہ سے نکلتے تھے آواز کیا آتی تھی, یا ایھا الناس, اے نبی بتاؤ ان کو, محمد بتاؤ ان کو کیا,
ہم سورج کو کھینچ کر لیے جا رہے ہیں. کدھر لیے جا رہے ہیں؟ اس کی ایک منزل طے کر دی ہے، اس سے آگے ایک لمحہ نہیں جا سکے گا. اور جب پہنچے گا وہاں پر ہم اس کو پگڑی کی طرح لپیٹ کر روشنی چھین لیں گے. ابھی میں نے ناسا میں کوئی 3 سال پہلے ایک شخص کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کیا ریسرچ ہے. انہوں نے کہا جی یہ 17 لاکھ یہ کتنی رفتار سے تیزی سے چل رہا ہے اور جا رہا ہے کسی منزل کی طرف. اور ان کی رائے یہ ہے کہ اتنے ارب یا اتنے کروڑ سال کے بعد اس کی روشنی بجھ جائے گی. اور بجھے گی کس طرح؟ جیسے پگڑی ہوتی ہے، یوں کر کے اندھیرا ہوگا اور یوں کر کے اس کی غار بنے گی. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر لفظ اس کا جو ہے وہ سچائی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی نہیں مانتا وہ تو خیر اس کی اپنی نہیں، اگر وہ نہیں مانتا. امین فہیم نے مجھے کراچی میں یہ بات کی کسی کے حوالے سے، میرے بہنوئی کے ساتھ وہ ملنے کے لیے، اس کا دوست تھا ایک زمانے میں، اللہ بخشے زندگی دوست. اس کے پاس میں گیا ہوا تھا، میجر تھا میں. وہ اس نے کوئی سوالات کیے ایک دوسرے کے ساتھ. اس نے کہا یار میری گل چھوڑو، میں سب آئے دن تانوں وہ نال میں گل کروں. میرے پاس بیٹھ کے میں نے فرسٹ ٹائم اس شخص کو دیکھا تھا، ہاتھ شاید ملایا. بہرحال باقی بات کی بات، انہوں نے یہی سوال کیا. انہوں نے کہا یار میں تو نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں انسان کے ہاتھ کی. ہاؤ ڈو یو پروو اٹ؟ میرے دل میں اس نے کہا خلش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحی کی جانب سے کوئی کتاب نہیں آئی، انسانوں نے لکھی، دانشمند لوگ تھے، وحی کا نام دے دیا. میں یہ کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہو؟ مجھے اس نے کہا. تو میں نے دیگر باتوں میں ان سے گزارش یہ کی کہ اسی قرآن میں لکھا ہوا کہ اس جیسی ایک صورت بنا لو. میں تو نہیں بنا سکا. آپ زیادہ پڑھے ہوں گے، باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے دوست بھی ہوں گے، آپ جج اپنی مرضی سے بٹھا لیں. ایک آپ ایسی صورت بنا لیں، اپنی مرضی ان کے سامنے پیش کر دیں. اگر وہ ثابت کر دیں کہ جو آپ نے لکھا ہے یا آپ کے دوست نے لکھا ہے وہ قرآن کی صورت سے بہتر ہے، تو میں نے کہا جی میرا کیا، میں ادھر سے اٹھوں گا، آپ کی طرف ہو جاؤں گا. اور یہ میرا چیلنج نہیں ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. اسی لیے منزل میں جو کچھ تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے کرائی، اس میں بنیادی بات ہی یہ ہے کہ زندگی کا ایک ہی نظام ہے جس میں حسن ہے، اور یہ وہ ہے جو محمد نے دیا. باقی سب بتانے آزم. اصل میں وہ نظام پیش نہیں کیا گیا ہمارے سامنے، آپ نے دیکھا نہیں ہے. اور جس کتاب سے انہوں نے فلم بنائی میسج، جس کتاب سے بنائی ہے، یہ پلے سے انہوں نے میسج میں کوئی ایک بات بھی گلوریفائڈ نہیں کی. وہ جن کتابوں سے لیا ہے اس میں خالد بن ولید بہت زیادہ ڈینڈی تھے، بہت زیادہ. فطرتاً ہوتے ہیں نا بعض لوگ طاقتور بھی اور زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا. وہ واقعی ایسی زندگی گزارتے تھے جیسے کہ اس میں بتائی ہے، فلم والوں نے صحیح بتائی ہے. اور جس نظام میں داخل ہوئے اس میں سامنے محمد بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو وہ اپنے سارے ہار جو ہیں اور وہ سارے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ گئے آپ کی بارگاہ میں. اور گئے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے ان کو کہا تھا محل بناؤ. گئے اس لیے انہوں نے کہا جناب اب جس طرف چاہتے ہو ہمیں لے چلو. یہ رہ گئے اب دنیا کے ہار اسی جگہ کے اوپر. اب بتاؤ جانا کدھر ہے؟ ویسے درست فرمایا. بہت حد تک اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کا اصل مقصد کیا تھا. وہاں بھی وہی سسٹم کی بات بتا رہے ہیں کہ لڑائی جو تھی سسٹم کے لیے. یہ بالکل سچ اس نے بتایا کہ جب وہ کارما والے گزر رہے تھے اور وہ سونے کی دکانیں کھلی تھیں اور انہوں نے پوچھا کہ یار کوئی بیماری تو نہیں آئی ہے، کیوں کھلے ہوئے ہیں سارے، کدھر لوگ کدھر گئے ہیں، لوٹتا کوئی کیوں نہیں ہے. وہ تھے ہی راہزنی کے دور. راہزنی کے بھی ایسے دور تھے کہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ تھے ہی، وہ بہت بڑے کامیاب راہزن تھے اپنے دور میں. اس قدر راہزنی کا وہ دور اور سامنے بھرے ہوئے بازار ہیں، کوئی سکون، بے فکرے لوگ. کہاں سے مسرتیں اترتی ہیں جب کوئی نہ کہے کہ میں بچے بیچنے جاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس رات کی روٹی نہیں ہے. اور رسول اگلی نماز کی امامت ہی نہیں کرتے تھے جب تک کہ آواز نہیں آ جاتی تھی کہ جناب ہمیں کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہماری ضرورتیں باقی نہیں ہیں.
یہ آواز آتی تھی تو اس کے بعد امامت شروع ہوتی تھی. یہ حکم تھا کہ رہ جانے والا کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر میں مصیبت ہو، پریشانی ہو، اور کوئی پہنچا نہ ہو اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے. مصیبت ایک بار آتی تھی 100 ہاتھ ہوتے تھے اسے یہ کہنے کے لیے کہ تو اب پرے ہٹ، مصیبتیں اب یہ ہماری ہیں، تیری ختم ہماری شروع. خود رسول جب فوت ہوئے ہیں انہوں نے پہلا سوال ہی سیدہ عائشہ سے یہ کیا تھا کہ سامان کتنے کا گھر میں، 32 درہم 33 اترنے کے لیے اتنے کا بک جائے گا. یہ چیتھڑے پہننے کا حکمران تو ہم ریشم پہنیں گے، اس نے پہن لیا ریشم تو ہم چیتھڑے پہنیں گے. یہ تو دونوں طرف ہے، پہلے سے اس طرح ہی ہونا ہے. روپے ایک ہی ہے، 100 اس میں روپے ہیں، 100 میں پورا رہنا اتنا، ادھر چلے جائے یا ادھر چلے جائے.